بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولائے کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل اور توفیق سے فضیلت رمضان پروگرام کے اندر ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل یکم رمضان المبارک سے رمضان اور روزہ دار کی فضیلت و عظمت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے روزہ رکھنے کی اور روزہ داروں کی فضیلت و عظمت کو بیان کیا۔ قرآن مجید برہان رشید کے بعد احادیث تجربہ کا بہت بڑا ذخیرہ روزہ کی عظمت پر ہمارے پاس میسر ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ روزہ دار کی عظمت کو بیان کیا، روزہ دار کی فضیلت کو اجاگر کیا۔ مختصر ہی وقت میں کچھ احادیث تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خوبصورت انداز میں اس چیز کا تذکرہ کیا کہ روزہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والا شخص اللہ رب العزت جل وعلا کو اتنا پسند اور پیارا ہے کہ اللہ خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے اور اس انداز میں زندگی گزاری کہ جب بھی ان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا انہوں نے ہر سال اہتمام کیا، روزے رکھے اور بڑے خلوص سے، اہتمام سے، بڑے پیار سے، محبت سے
روزوں کا اہتمام کیا۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر بھوک برداشت کی اللہ کے لیے، پیاس برداشت کی اللہ کے لیے، خواہشات سے رکے رہے اللہ کے لیے، اللہ رب العزت جل وعلا قیامت کے دن ان کو جو صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ کنز العمال کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ یخرج الصوام من قبورہم، قیامت کے دن جب روزہ دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کا انداز بڑا مختلف ہوگا، ان کی پہچان بڑی نرالی ہوگی۔ یعرفون بریح صیامہم، کہ جو روزہ دار قبروں سے اٹھیں گے ان کی منہوں کی خوشبو اتنی پیاری ہوگی کہ وہ خوشبو سے پہچانے جائیں گے کہ یہ روزہ دار آ رہے ہیں۔ یعنی ان کی خوشبو جو ان کے چہروں سے نکلے گی، ان کے منہوں سے نکلے گی، یعرفون بریح صیامہم، وہ روزہ کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے، ان کا تعارف ہوگا۔ افواہہم اطیب من ریح المسک، فرمایا وہ خوشبو اتنی پیاری ہوگی کہ دنیا کی کستوری سے کہیں زیادہ اچھی خوشبو ہوگی۔ کستوری جتنی نہیں، کستوری سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی جو روزہ دار کے منہ سے قیامت کے دن نکلے گی۔ جب روزہ دار قبر سے نکلے گا اس کے منہ سے خوشبو پھوٹے گی، وہ خوشبو دنیا کی کستوری سے کہیں زیادہ اچھی ہوگی۔ یلقون بالمواعد والاباریک، میدان محشر میں روزہ دار پہنچیں گے، کیا شان ہے روزہ دار کی، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے روزہ دار کا کہ قبروں سے نکلیں گے تو منہ سے خوشبو آئے گی۔ جب میدان محشر پہنچیں گے تو انہیں دسترخوان عطا کیا جائے گا، انہیں کھانا عطا کیا جائے گا اور بہت بڑا دسترخوان دیا جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُمْ، پھر اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے ان کو کہا جائے گا کلو، اے روزہ دار لوگو، اے میرے محبوب کے روزہ دار غلاموں، کھاؤ۔ یہ جو دسترخوان تمہیں دیا گیا ہے، دسترخوان پہ تمہیں جو کھانا دیا گیا ہے، یہ تمہیں کھانا کھانے کے لیے دیا گیا ہے، تم کھاؤ اس سے، اس لیے کہ تم نے، اللہ فرمائے گا، میری رضا کے لیے دنیا میں کھانا چھوڑا تھا۔ میں نے کہا سارا دن نہیں کھانا، تم رکے رہے، کھانا بھی موجود تھا، تم کھا سکتے تھے، سارا کچھ اہتمام تھا، لیکن تم اس پہ پکے رہے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ دن بھوک سے گزارنا ہے، تم بھوک سے تم نے دن گزار دیا، تو اب قیامت کے دن تمہارا اعزاز ہے، کلو، کھاؤ تم، واشربو قد فقد عطشتم، اور پیو، مشروبات اس دسترخوان پہ ہوں گے جو خالق کائنات کی طرف سے قیامت کے دن روزہ داروں کو عطا کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا واشربو، مشروبات سے پیو، اس لیے کہ تم نے میری رضا کی خاطر دنیا میں پینا چھوڑ دیا تھا، تم نے کھانا پینا اللہ فرمائے گا میری رضا کی خاطر چھوڑا، تو اب تمہارا یہ اعزاز ہے کہ تم کھاؤ اور پیو۔ ذُرُ النَّاسَ یستریحوا، کیا شان ہے روزہ دار کی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ آج یہ بھوک برداشت کر لیں، آج یہ تھوڑی سی پیاس برداشت کر لیں، آج یہ چھوٹا سا دن روزہ سے گزار لیں۔ قیامت کے دن جب بہت بڑا دن ہوگا، جب پیاس کی شدت اخیر ہوگی، جب بھوک اور پیاس جو برداشت سے باہر ہوں گی، اس دن تو برداشت نہیں ہوگی، آج چھوٹا سا دن ہے، یہ برداشت کر لینا آسان ہے۔ قیامت کا جو بڑا دن ہے وہ برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جل وعلا
اس کو یہ اہتمام بخشتا ہے جس نے چھوٹا سا دن، یہ بڑا دن بھی ہو، 15-16 گھنٹے بھی ہوں یا کم و بیش، تو پھر بھی برداشت ہو سکتا ہے، لیکن ادھر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ پیاس برداشت نہیں ہوگی، وہ بھوک برداشت نہیں ہوگی، اس بھوک کو دور کرنا ہے، قیامت والی شدت والی پیاس کو دور کرنا ہے، تو آج بھوک پیاس برداشت کرنی ہوگی، آج روزہ رکھنا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا زر الناس یستریحوا، اے میرے محبوب کے روزہ دار غلاموں، چھوڑو لوگوں کو، تم آرام کرو، تم کھاؤ پیو آرام کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت لوگ حساب دے رہے ہوں گے، لوگ مشکل میں ہوں گے، لیکن روزہ داروں کو اتنی آسانی مالک کائنات عطا فرمائے گا کہ پہلے دسترخوان، کھانا پینا، اس کے بعد اللہ فرمائے گا لوگوں کو چھوڑ دو، تم آرام کرو۔ اس وقت جب تم عبادت میں تھے، روزہ میں تھے، نوافل میں تھے دنیا میں، تو یہ لوگ آرام کرتے تھے، اب یہ لوگ حساب دے، تم آرام کرو۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، روزے کا اہتمام کرتے رہنا، روزے کا اہتمام کرو گے تو اللہ رب العزت جل وعلا قیامت کے دن تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، قیامت کے دن تمہیں پیاس نہیں لگنے دے گا، قیامت کے دن دوسرے جب مشکل میں ہوں گے، خالق کائنات آواز دے کے تمہیں فرمائے گا زر الناس یستریحوا، اے میرے محبوب کے غلاموں تم آرام کرو، حساب ان کو دینے دو، اب تمہارے آرام کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ہے کنز العمال کی حدیث، جس نے ہمیں یہ روشنی بخشی کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد قرآن میں واضح ہے، لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگاری دینے کے لیے روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے۔ ایسے نہیں کیا گیا کہ معاذ اللہ کوئی رزق میں کمی آ رہی تھی تو تمہیں کہا روزہ رکھ لو، ایسے نہیں کہا گیا، بلکہ روزے کا مقصد بڑا بنیادی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ اب بندہ روزہ بھی رکھے اور تقوی بھی میسر نہ ہو، پورا دن گزر گیا ہے لیکن اسے کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، اس نے اپنے اندر کوئی انقلاب محسوس نہیں ہوا، وہی حرکتیں، وہی عادتیں، وہی غفلت، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ جو روزے کا مقصد ہے وہ میں حاصل نہیں کر سکا۔ تقوی آنا چاہیے، دن بدن تقوی کے اندر ترقی آنی چاہیے، دن بدن اپنا آپ بندہ دیکھے شام کو کہ آج پورا دن گزرا، کتنی نمازیں میں نے پڑھی، پہلے کتنی پڑھتا تھا، آج پورا دن گزرا میں نے کون سا وظیفہ پڑھا، آج پورا دن، اس دن کے اندر میں نے کتنی بار دروشی پڑھا، آج کتنی بار میں نے اچھی گفتگو کی، آج کتنی بار میں نے لوگوں سے احسان بھلا کیا، آج کتنے گناہوں کو میں نے چھوڑا۔ یہ سارا محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ پورا مہینہ گزرنے کے بعد بندے کو محسوس ہو کہ میری روحانی ترقی ہوئی ہے، روحانی طور پہ مجھے اللہ نے ترقی عطا فرمائی ہے، کتنے ایسے گناہ ہیں جو میں نے چھوڑ دیے ہیں، کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو پہلے میں نہیں کرتا تھا، اب وہ اللہ کے فضل سے میرے اندر آ گئی ہیں۔ پہلے نماز میں کمی تھی، نماز مکمل ہو گئی، پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، اب تہجد بھی پڑھنے لگ گیا ہوں، پہلے قرآن مجید کی تلاوت کبھی کبھی کرتا تھا، اب یہ میرا انداز بن چکا ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کی عادت بن گئی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے شیطان کو باندھا ہے کہ رمضان کے روزے رکھ کے، عبادت کر کے تم اپنے اندر ایسی تبدیلی لاؤ، تم اپنے آپ کو اس طرح نیک بنا لو، روحانی ترقی کر لو کہ جب شیطان کو کھولا جائے وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے، تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ، تقوی، پرہیزگاری، پارسائی کے اس لیول پہ تم پہنچ جاؤ کہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ آؤ ایک اور حدیث مبارکہ تمہارے سامنے رکھنے والا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا قیامت کے دن الصیام یہ روزے، والقرآن اور یہ قرآن جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، جس کو سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تراویح میں مکمل کیا جاتا ہے. یقیناً یہ بھی ایک عبادت کا انوکھا اور نرالا انداز ہے کہ 20 تراویح مکمل کرنا، اس میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت سننا اور سنانا بظاہر مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اس مشکل بظاہر جو تھوڑی سی مشکل ہے، جس کو لوگ بڑی مشکل سمجھتے ہیں، یہ قرآن سننا اور روزہ رکھنا قیامت کے دن یہ دونوں سفارش کریں گے بندے کی. روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا. اور انداز کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا یقول الصیام، یہ الترغیب والترہیب کی دوسری جلد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. دیگر کئی ماخذ کے اندر یہ حدیث پاک ملتی ہے. اللہ رب العزت جل وعلا فرمائے گا، اللہ خالق کائنات جل جلالہ سے روزہ عرض کرے گا، یقول الصیام ای ربی منعتہ الطعام والشہوۃ، اے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور شہوت سے، خواہشات سے دور رکھا، روک کے رکھا. فشفعنی فی، اے اللہ آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. ابھی روزہ اللہ سے عرض کرے گا، سفارش کرے گا، روزہ اپنی بات مکمل کرے گا تو قرآن آ جائے گا. وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، آ کے قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قرآن آ کے کہے گا یا اللہ روزے کی وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا، یا اللہ میری وجہ سے اس نے رات کا آرام چھوڑا. ساری سہولیات تھیں، نیند بھی تھی، تھکا ہوا بھی تھا، لیکن تھکاوٹ کے باوجود، کام کاج مصروفیات کے باوجود اس نے سب کو ترک کیا اور میری تعظیم کے لیے مجھے سنا، میری وجہ سے اس نے رات کا آرام ترک کیا. فشفعنی فیہ، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ روزہ اور قرآن کی سفارش کو مسترد نہیں کیا جائے گا، بلکہ سرکار فرماتے ہیں فَيَشْفَعَانِ، اللہ خالق کائنات دونوں کی، روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور روزہ دار کو اللہ رب العزت جنت عطا فرما دے گا. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، تراویح میں سننا سنانا اس کی عظمت کیا ہے، روزہ رکھنے کی عظمت کیا ہے. آج تھوڑا سا وقت ہے، مختصر سا وقت ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں تو اللہ خالق کائنات قیامت کے دن بہت بڑے انعامات سے نوازنے والا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان فرماتے ہیں، قال اللہ کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی. اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، قال اللہ کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. فرمایا ابن آدم کا ہر عمل
اس کے لیے ہے، اپنے لیے وہ کرتا ہے۔ الا الصوم، فرمایا سوائے روزے کے، فإنہ لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ ایسا منفرد عمل ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ سارے عمل جتنے بھی کیے جاتے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر اعمال صالحہ ہوں، اللہ کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر جو آگے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دیتا ہوں، حالانکہ نماز کی جزا بھی اللہ ہی دیتا ہے، حج کی جزا بھی اللہ ہی دیتا ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دیگر اعمال صالحہ سب کا اجر اللہ دیتا ہے، لیکن روزے کو علیحدہ کر کے بیان کیا، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں جزا دیتا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ محدثین کرام نے یہاں بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باقی ساری عبادتیں معبودان باطلہ کے لیے کی گئی، مثال کے طور پہ سجدہ بت پرستوں نے بتوں کے سامنے کیا، لوگ نیازیں لے کر بتوں کے سامنے پیش ہوتے رہے اور ان کے گرد چکر لگا کے ایک طواف کا بھی ایک انہوں نے انداز بنایا کہ ان کا طواف بھی کیا گیا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا جب بھی روزہ رکھا گیا صرف اللہ کے لیے رکھا گیا، کسی نے سوائے اللہ کے کسی کے لیے روزہ نہیں رکھا، کسی بت پرست نے بت کے لیے روزہ نہیں رکھا، سجدہ تو کیا ہے، طواف تو کیا ہے، نیاز تو پیش کی ہے، لیکن روزہ جب بھی رکھا گیا صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھا گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماتا ہوں۔ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ کی دوسری وجہ جو محدثین کرام نے بیان فرمائی وہ یوں ہے کہ نہ کھانا اور نہ پینا یہ اللہ رب العزت جل وعلا کی صفات میں سے ہے، اور بندہ نے کوشش کر کے اللہ رب العزت جل وعلا کی صفات کے ساتھ مناسبت قائم کرنے کی کوشش کی کہ نہ کھانا نہ پینا یہ اللہ کی صفات ہیں، کچھ وقت نہ کھا کے نہ پی کے اللہ رب العزت جل وعلا کے ساتھ جب بندے نے مناسبت قائم کرنے کی کوشش کی، اگرچہ بندہ محتاج ہے کھانے پینے کے، کچھ وقت اس نے کوشش کی، اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماتا ہوں۔ اس کی تیسری وجہ جو ہے جو محدثین کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یوں ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ مثال کے طور پر پوری زمین اللہ کی ہے، سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا صرف ایک گھر کو بیت اللہ کہتا ہے، خانہ کعبہ کو، وہ خاص گھر جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ دیگر گھر بھی اللہ کے ہیں لیکن کسی کو بیت اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ خانہ کعبہ، یہ خانہ کعبہ کی خصوصیت اور اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو انوار و تجلیات خانہ کعبہ پہ نازل ہوتی ہیں، جو اللہ رب العزت جل وعلا کی خصوصی رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے، وہ دیگر گھروں پہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو الا الصوم کہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے شرف کو ظاہر فرمایا کہ روزہ اللہ رب العزت جل وعلا روزہ دار سے اتنی محبت اور اتنا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار کسی دوسرے سے نہیں کرتا۔ اور چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بے ریا عمل ہے، اس میں ریا کا جو ہے وہ شائبہ بھی نہیں پایا جا سکتا۔ دیگر عبادات اگرچہ بندہ بڑا مخلص ہو، ریا کا بالکل اس کے ذہن میں ایک ذرہ برابر بھی نشان نہ ہو،
لیکن پھر بھی نماز پڑھتے ہوئے بندے کو دیکھا جا سکتا ہے. دیگر عبادات کا ایک ڈھانچہ ہے, نماز کا ایک ڈھانچہ ہے. بندہ مخلص بھی ہو, دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. طواف کرنے والے کو دیکھا جا سکتا ہے, زکوٰۃ دینے والے کو دیکھا جا سکتا ہے, حج کرنے والے کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن روزہ دار کا جو روزہ ہے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. یہ روزہ بندہ اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. مولا علی قاری فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کہہ بھی دے کہ انا صائم, میں روزہ دار ہوں, تو یہ بھی روزہ کو ظاہر نہیں کرتا. ہو سکتا ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہو. یعنی روزہ جو ہے دیکھا نہیں جا سکتا. روزہ اللہ رب العزت جل وعلا, اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ ریا سے پاک ہے اور میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماتا ہوں. اس سے آگے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ, تم میں سے جو بندہ روزہ رکھے اسے چاہیے کہ بےہودہ کلام نہ کرے, اسے چاہیے کہ لغو بات نہ کرے. فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ, روزہ دار کو اگر کوئی گالی دے یا اسے کوئی مارے, فَلْيَقُلْ, وہ جواب میں گالی نہ دے, وہ جواب میں تھپڑ نہ مارے. فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, جواب میں یوں کہہ دے بھائی میں تو روزہ دار ہوں, میں روزہ سے ہوں, میں پابند ہوں, میں گالی نہیں دوں گا, میں جھگڑا نہیں کروں گا, کیونکہ میں روزہ سے ہوں, میں اللہ کی مرضی کے مطابق دن گزار رہا ہوں, اللہ کے کہنے پہ روزہ رکھا ہوا ہے. اس واسطے میں جھگڑا نہیں کرتا, میں گالی نہیں دیتا. انی صائم, کیونکہ میں روزہ دار ہوں. اس سے آگے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ, رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو خوشبو ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک, اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مرتبہ کستوری سے بھی زیادہ ہے. کستوری جتنی اس کی عزت نہیں ہے, اس کا مقام کستوری جتنا نہیں ہے, بلکہ فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک, اتنی عزت اتنا مقام اللہ کے دربار میں کستوری کا نہیں ہے جتنا مقام اللہ کے دربار میں روزہ دار کے منہ سے اٹھنے والی خوشبو کا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. اذا افطر فرح بفطرہ, ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب روزہ دار افطار کے قریب پہنچتا ہے, جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج کا دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا. اس وقت بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا تو میں پورا دن صبر اللہ نے مجھے دیا اور اس طرح میں نے دن گزار دیا. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ, فرمایا دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب روزہ دار کو رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا. دو خوشیاں اللہ خالق کائنات روزہ دار کو عطا فرماتا ہے, ایک افطار کے وقت, ایک قیامت کے دن جب روزہ کی وجہ سے اللہ خالق کائنات کا دیدار نصیب ہوگا. اس واسطے یہ بہت ساری حدیث اس سلسلہ میں موجود ہے. آج اسی حدیث پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ اتنے انعام کی بات ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ خالق کائنات جل جلالہ کا اتنا قرب میسر آتا ہے, اور روزہ دار کو اللہ رب العزت اتنا مقام دے رہا ہے, اور روزہ کا جو ثواب ہے, روزہ کا جو اجر ہے, اللہ فرماتا ہے دیگر عبادات کا اجر معین ہے. نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا, حج کرو گے اتنا ثواب دوں گا, صدقہ و خیرات زکوٰۃ یہ دو گے تو اتنا ثواب دوں گا. فرمایا جو روزہ دار ہے روزہ کا ثواب فرشتوں کو بھی نہیں پتا, وہ لکھوایا ہوا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ, دیگر عبادات کا ثواب معین ہے لیکن روزے کا ثواب غیر معین ہے.
روزے کا ثواب قیامت کے دن میں خود بندے کو عطا کروں گا اور میرا بندہ خوش ہو جائے گا. تو یہ بڑے مقام کی بات ہے، بڑے عزت اکرام کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. ہمارے پاس وقت ہے، ہم روزہ رکھیں اور با مقصد روزہ رکھیں. یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھیں مقصد حاصل نہ ہو. مقصد کیا ہے اس کا؟ لعلکم تتقون. روزہ رکھو اس واسطے کہ تمہیں تقوی مل جائے. پورا مہینہ رمضان کا گزر جائے اور تقوی میسر نہ ہو. رمضان کا مہینہ مکمل گزر گیا، نماز کی عادت ہی نہیں بنی، نماز قرآن پاک پڑھنے کی عادت ہی نہیں بنی، تو پھر سمجھ لینا کہ مقصد حاصل نہیں ہوا. روزہ ایک ہو، شروع روزہ جب کیا اس وقت سے تقوی آنا شروع ہو گیا، باطن کی صفائی، باطن کی ستھرائی یہ جب میسر آ گئی تو سمجھ لینا کہ روزہ کا مقصد اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیا. دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل جلالہ ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.